السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ہاں جی بالکل، میں تھوڑا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ بس لیکن بات وہی ہے کہ اللہ نے جس کو سنوانا ہے اس کو سنوانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے لیے اتنی لگن اور اتنی تڑپ رکھیں کہ ہم ان ٹائم یا ٹائم سے تھوڑا پہلے قرآن کو جوائن کر سکیں۔ جیسے دنیاوی کلاسز کو ہم بہت مجبوری میں ان ٹائم جوائن کرتے ہیں، اس طرح قرآن کلاس کو دل کی خوشی سے جلدی جوائن کر سکیں۔ تو یہ دعا ہے اور یہ ریکویسٹ بھی ہے آپ لوگوں سے۔ مائکس آف کر دیں، کلاس کا آغاز کروں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف ہم نے کل شروع کی تھی، جو بہت ہی ایک اہم ترین سورہ ہے، جس کا ہمارے عمل میں جس کی تلاوت موجود ہے، جمعہ کو آپ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیں کسی بھی سورہ، قرآن کی کوئی بھی سورہ ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی فضیلت بیان ہوتی ہے حدیث میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مفہوم اور معانی ایسے ہیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے والے کے لیے وہ فضیلت ضرور ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اندھا دھند پڑھنے، اندھا دھند آپ قرآن پڑھتے ہیں، مطلب اندھا دھند سے میرا مراد ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے صرف عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، تب بھی یقینی طور پہ قرآن کے ایک لفظ کے اندر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، بٹ قرآن کے نزول کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ قرآن کے نزول کا مقصد ابھی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بھی بتائیں گے، اور ویسے بھی بہت ساری جگہوں پر بتایا ہے کہ کون آسان عمل لے کر آتا ہے، اس لیے قرآن کو نزول کیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں اور اپنی اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ بہرحال سورۃ الکہف جو ہے وہ بھی ایک اہم ترین سورہ ہے، اور آپ جمعے کو پڑھتے ہیں، اور احادیث کل میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے اہمیت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو بڑے خوبصورت طریقے سے شروع کیا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کتاب کو یعنی قرآن مجید کو۔ ایسی کتاب ہے وہ کہ ولم یجعل لہ عوجا، کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، نہ بصارت سے نہ بصیرت سے، کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آتا۔ اسی سلسلے میں اگلی آیت ہے جہاں سے آج ہم آغاز کریں گے تفسیر کا، کتاب کے سلسلے میں ہی ہے کہ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ پھر کیسی ہے یہ کتاب؟ قیمن، بالکل سیدھی ہے، قیمن، ٹھیک۔ قیمن کا لفظ قیام سے ہے، ٹھیک ہے، اور صفت مشبہ اس کو کہا گیا ہے، کسی نے اس کو اسم فاعل کے طور پہ بھی لیا ہے، تو مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہی ہے کہ بالکل سیدھی کتاب ہے، یعنی سیدھی سادھی ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جیسے پہلے کہا کہ اس کے اندر کوئی عوج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قیمن کے معنی جو ہے وہ معتدل بھی کیے جاتے ہیں، بیلنسڈ کتاب کے، اور قائم رکھنے والا بھی کیے جاتے ہیں اس کے معنی۔ تو بہرحال یہ کتاب کیسی ہے؟ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، بالکل سیدھی ہے۔ آئی کس لیے ہے؟ نزول کیوں کیا گیا ہے؟ لِیُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ بأسن، عذاب سے، شدیدن، سخت ترین۔ یہ باسن شدیدن، شدید ترین عذاب کہاں سے آئے گا؟ من لدنہ، اس کی طرف سے آئے گا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ایک مقصد کتاب کا یہ ہے کہ لِیُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے،
بأسن شدیدن، عذاب سے شدید جو اس کی طرف سے آئے گا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے، خوشخبری دے مومنین کو۔ کون سے مومنین کو؟ الذین، وہ لوگ، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک۔ کیا خوشخبری دے؟ ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، اجرن حسنا، اجر ہے بہت اچھا۔ الفاظ قیمن تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ لینذرا کا لفظ جو ہے وہ نظرہ، اس کا روٹ ہے نون زال اور رے، انذار سے ہے۔ انذار کے معنی ہوتے ہیں، پہلے بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، خیر خواہی کے ساتھ کسی کو خبردار کرنا یا آنے والے خطرے سے ڈرانا، یہ ہوتا ہے انذار۔ اور دوسرا لفظ اسی کے اپوزٹ آتا ہے یبشرہ جو ہے، تو یہ بشارت سے ہے، خوشخبری دینا۔ باسن کا جو لفظ ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے بھوک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سختی کے لیے ہوتا ہے، اور عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر خصوصی طور پر عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صالحات، صالح کی جمع ہے نیک اعمال، اور اجرن حسنا، باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ تو چلیں اس کا رواں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کتاب کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، پھر کہا گیا کہ قیمن، نہایت سیدھی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ تاکہ وہ اس کی طرف سے آنے والے، اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، بأسن شدیدن سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو قیمن ہے یہ کتاب، قرآن مجید بہت بالکل سیدھی کتاب ہے، مستقیم کتاب ہے۔ اور قیمن کے اس کے معنی کے لحاظ سے دو تین تفاسیر کی گئی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ قیمن، یہ قرآن بالکل سیدھی اور مستقیم کتاب ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کو سیدھی راہ دکھانے والی ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کو، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان کو جنت کی سیدھی راہ دکھانے والی ہے، جنت میں پہنچانے والی ہے۔ دوسرا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا بیلنسڈ یا معتدل بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک معتدل کتاب بھی ہے قرآن کریم، یعنی افراط و تفریط سے پاک ہے، اعتدال، بیلنسڈ پر مبنی ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہے، انسان کے استطاعت کے اندر ہے، وہ ان کو کر سکتا ہے۔ پھر اس طرح بھی ایک معتدل کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر نہ روح کی ضروریات کو دبایا گیا ہے، اور نہ ہی جسم کی ضروریات کو پس پش ڈالا گیا ہے، بلکہ ایک بیلنس معتدل احکامات دیے گئے ہیں جس میں روح اور جسم دونوں کی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، نہ صرف جسم ہے نہ صرف روح ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں ایسی چیزیں، ایسے احکامات دیتا ہے جس میں روح اور جسم دونوں کی پاکیزگی، دونوں کا تزکیہ، دونوں کی صحت، دونوں کی جو صحت مندی ہے، دونوں کی جو تندرستی ہے، اس کے مطابق احکامات دیے گئے، دونوں کو کیٹر کیا گیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جسم اور روح دونوں کی پاکیزگی کو اور دونوں کی صحت کو مد نظر رکھ کے احکامات دیے گئے ہیں۔ تو معتدل کتاب بھی ہے۔ سورہ البینہ میں اللہ تعالیٰ اس کے قیمن ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں۔ سورہ البینہ کی آیت 2 اور 3 ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے، اس میں درست اور معتدل احکامات ہوں۔ پھر تیسرا معنی اس کا جو ہے قیمن کا، درست کرنے والا بھی کیا گیا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا۔ تو درست کرنے والا کے حساب سے دیکھیں تو قرآن نہ صرف یہ کہ خود سیدھا ہے، درست ہے، اعتدال پر ہے، بلکہ پچھلی کتابوں میں جو الہامی کتابیں تھیں پچھلی، ان میں جو کمی بیشی رہ گئی تھی ان کو بھی پورا کرنے والا ہے، درست کرنے والا ہے۔ جیسے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، المائدہ 48 ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اے نبی، ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر کیا ہے؟ مہیمنن بھی ہے، نگہبان ہے،
نگران ہے. یہ سب معنی مہیمنن کے ہوتے ہیں. تو یہ المائدہ 48 تھی. تو یہ کتاب یعنی قرآن کریم خود بھی سیدھی ہے، سیدھا کرنے والی بھی ہے، اور پچھلی کتابوں پر نگران بھی ہے، مہیمنن ہے. تو نگران کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں ہیں تورات انجیل وغیرہ، اس میں تحاریف کر دی گئی، تحریفات کر دی گئی، چینجز کر دی، مین میڈ چینجز آ گئے اس کے اندر. تو قرآن کریم ان کو درست کرنے والی ہے. قرآن نے آ کر بتا دیا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. جو پچھلی کتابوں میں غلط چیزیں تھیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہود و نصارہ نے اس کے اندر تحریف کی ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے کیا ہے؟ درست کرنے والا بھی ہے. تو قرآن کریم خود بھی کامل ہے، کامل کتاب ہے، اور کامل کرنے والی بھی ہے. پچھلی کتابوں کی تحریفات کو درست کرنے والی ہے، اور پھر اور بھی بہت چیزوں کو سیدھی کرنے والی ہے. مثلا انسان کے افکار کو، سوچ کو، اخلاق کو، عمل کو، اس کے معاملات کو سیدھا کرنے والی ہے. تو یہ سب کچھ قیمن کے معنی ہے. اور نزول کتاب کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اتاری گئی ہے؟ لِیُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، بأسًا شدیدًا من لدنہ، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے آنے والے بأسًا شدیدًا، سخت ترین عذاب سے ڈرائے. تو لِیُنذِرَ کا جو لفظ ہے اس کے فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور کتاب بھی ہو سکتی ہے. یعنی دونوں کے لیے یہ لفظ ہو سکتا ہے نا. آسان سی بات کرتے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ڈرائیں آنے والے سخت ترین عذاب سے، یا یہ کہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ ڈرائے آنے والے سخت ترین عذاب سے. تو باسن کا معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد عذاب ہے. تو یہ قرآن کریم سخت قسم کے عذاب سے خبردار کرنے والا ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا. تو وہ کون سا عذاب ہے جو سخت ترین ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا؟ آخرت کے عذاب سے مراد ہے، کیونکہ دنیا کے عذاب تو آخرت کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے نا، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے عذاب آخرت کے عذاب کے آگے بہت چھوٹے عذاب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک تو مراد آخرت کا عذاب ہے جو باسن شدیدن ہے. لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ قیامت کا جو آخرت کا عذاب ہے اس سے پہلے ایک بہت بڑی مصیبت، قیامت سے پہلے بہت بڑا جو ایک عذاب کی فارم ہے، وہ مسیح الدجال کی شکل میں بھی آنے والی ہے، جو ایک باسن شدیدہ نہیں ہوگی، بہت ہی سخت مصیبت ہوگی، باسن شدید. ٹھیک، قیامت سے پہلے اس بڑے عذاب کو بھی بھگتنا ہے. حدیث کے مطابق سوری، کوئی بھی رسول یا نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو مسیح الدجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا ہے اور دعا بھی سکھائی ہے ہمیں، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو جو دجال کے خروج کا وقت ہے وہ بندہ مومن کے لیے بہت سخت ترین وقت ہوگا، باسن شدیدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی. وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں اس صورت کی جو فضیلت آئی ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات حفظ کی جائے اور ان کو پڑھا جائے تاکہ فتنہ دجال سے حفاظت ہو سکے. تو اس سورہ کا ایک خاص تعلق فتنہ دجال کے خروج سے بچنے کے سلسلے میں بھی ہے، ایک خاص رشتہ ہے فتنہ دجال سے بچنے کے سلسلے میں. فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اس سورہ کا پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اور اس سورہ کے ساتھ ایک ذہنی قلبی رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے. تو باسن شدیدن آپ سمجھ لیں کہ جو کہا ہے کہ سخت عذاب آئے گا، تو جو بہت ساری احادیث ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں مسیح الدجال کے بارے میں، تو سمجھ لیں کہ وہ اس باسن شدیدن کی شرح کے طور پر وہ احادیث بیان ہوئی ہیں، تشریح کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. اور بہت ساری احادیث ہیں مسیح الدجال کے بارے میں کہ وہ اس کا خروج کب ہوگا اور کب آئے گا، اور یہاں پر اس کی تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن فتنہ دجال کے متعلق کتابیں ہیں بہت ساری، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال احادیث سے ثابت ہے فتنہ دجال کے بارے میں کہ دجال آئے گا، اور اس کا حلیہ بھی احادیث سے بیان ہوا ہے، اور بہت بڑا وہ فتنہ ہوگا، ایک باسن شدیدہ نہیں ہوگا وہ قیامت سے پہلے.
کہ بڑے بڑوں کا ایمان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اس دور میں یہاں تک بھی حکم ہے ایک حدیث میں ایمان والوں کو کہ وہ ہو سکے تو دنیا سے کنارہ کش ہو کے کسی جنگل میں چلے جائیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو بہرحال اس سورہ کا ایک خاص تعلق بھی ہے کہ قلبی رشتہ ہے، رکھنا ضروری ہے اس سورہ کے ساتھ، کہ اس کو اس حدیث کے تناظر میں بھی پڑھا جائے کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت کرے گی۔ تو بہرحال ایک تو باسن شدیدن آخرت کا عذاب ہے، اور اس سے پہلے جو آئے گا اس سے مراد فتنہ دجال یا دجال کا خروج ہے۔ تو کتاب کس لیے آئی ہے؟ پہلا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ اس عذاب بے سخت سے ڈرائے جو اس کی طرف سے آئے گا، اللہ کی طرف سے آئے گا۔ دوسرا مقصد ہے وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اجرن حسنا، اچھا اجر ہے۔ تو خوشخبری دیتی ہے مومنین کو، کون سے مومنین کو؟ جو ایمان والے مومنین تمام ایمانیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو بھی ایمانیات جو آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں، اور صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یا ملون الصالحات، عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ ایمان لا کر عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف عقائد پر گزارا نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے یا ایمانیات ہماری مضبوط ہیں، عمل کچھ نہیں ہے تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ پورا جامع بات کی گئی ہے کہ وہ یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات، ان مومنین کے لیے خوشخبری ہے اجرن حسنہ کی جو ایمان لا کر اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ اور ایمان کے مطابق عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ تو عمل صالح شرط ہے۔ سورہ مریم میں بھی جو انذار و تبشیر ہے اس کے بارے میں یوں فرمایا گیا ہے۔ انذار و تبشیر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ابھی آپ یہی پڑھ رہے ہیں۔ انذار کا مطلب ہے ڈراوا، اور تبشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینا۔ تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان یعنی عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ متقین کو خوشخبری دیں اور اس کے ساتھ جگڑالو قوم کو ڈرائیں، قوم لدہ۔ تو اس سورہ مریم آیت نمبر 97 ہے۔ تو قرآن قیمن ہے، سیدھا ہے، بیلنسڈ ہے، معتدل کتاب ہے بالکل، اور اس کے معتدل ہونے کا ایک پہلو یا ایک مظہر تو یہ ہے کہ ایک طرف یہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ ڈراوا ہے، تو دوسری طرف مومنین کے لیے خوشخبری ہے، ان مومنین کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ خوشخبری تو ان مومنین کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ تو عمل صالح کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ عمل صالح وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتے ہیں، نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں، تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پھر ریمائنڈر لے لیتے ہیں کہ عمل صالح کی کیا شرائط ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو عمل، نیک عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اخلاص بہت ضروری ہے، اور اخلاص کی ضد کیا ہوتی ہے؟ شرک اور نفاق۔ یعنی ظاہر ہے آپ جو نیک عمل کریں وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور شرک اور نفاق سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہوتی ہے نیک اعمال کی کہ سنت کے طریقے پر ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور سنت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ متضاد کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے۔ تو پھر نیک جو عمل صالح ہوتے ہیں جو مقبول ہوتے ہیں اس کی شرائط کیا ہوگی؟ خالص نیت اللہ کے لیے کیا جائے، شرک اور بدعت اور ریاکاری سے پاک ہو، اور طریقہ کس کا ہو؟ سنت کے مطابق طریقہ ہو۔ تو بہرحال قرآن اور تمام قرآن جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا واضح پیغام یہی ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، ایک باسن شدیدن کا ایک دن آنے والا ہے، اور اس میں ہر کسی کو اس کے اچھے یا برے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور جو مومنین ہیں ایمان لا کر عمل صالح کریں گے تو ان کو اجرن حسنہ ہی ملے گا۔ اب اجرن حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس سے اچھا اجر کیا ہے کہ کسی کو جنت مل جائے؟ اللہم جعلنا منہم۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟
کوئی اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان نہیں کر سکتا، منوان نہیں بیان کر سکتا۔ تفصیلات آئی ہیں، قرآن میں بھی آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں، لیکن نہ آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں پوری طرح تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 17 ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے اعمال کے بدلے میں اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو جنت کے بارے میں بس ہم ایک اپنے امیجنیشن کے مطابق تصور کر سکتے ہیں، لیکن اوریجنلی جنت کیسی ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ایک حدیث کے مفہوم میں بھی اس طرح آتا ہے کہ نہ کوئی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنائی ہے، اور کچھ نہ ہی آپ کے تصور میں آ سکتی ہے۔ تو جنت تو ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجرن حسنہ کہہ کے بتایا ہے کہ ان کو ملے گی جو متقین ہیں، جو تقوی کے ساتھ اچھے عمل کرتے ہیں، جو ایمان والے صرف ایمان لا کر بیٹھ نہیں جاتے، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا ملون صالحات کرتے ہیں۔ پھر اجرن حسنہ کا ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے جنت کے علاوہ، وہ ہے اللہ کا دیدار، اور یہ بھی یقینی طور پر اجرن حسنہ ہے کہ جس مسلمان مومن کو اللہ کا دیدار ملے وہاں پر ظاہر ہے وہ خوش قسمت ترین ہے۔ اور اللہ کا دیدار بھی حدیث کے مطابق جنتیوں کو ان کے اعمال اور مرتبے کے مطابق ملے گا، کسی کو مہینے میں ایک دفعہ، اور کسی کو پھر ہفتے میں ایک دفعہ، اور کسی کو صبح شام بھی مل سکتا ہے۔ تو اللہم جعلنا منہم، جن کو صبح شام دیدار ملے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، میں بیٹھنے کا موقع ملے، اللہ کے دربار میں روز بیٹھنے کا موقع ملے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ واقعہ سوری قرآن کی آیت ہے، اور چلے یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ اس آیت کو ڈھونڈیے گا کہ کہاں پر ہے۔ کون سی آیت ابھی میں نے پڑھی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ پھر فرمایا کہ ماکثین فیہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، رہنے والے ہیں بلکہ ماکثین رہنے والے ہیں، فیہ اس میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ۔ تو کس کو کہا جا رہا ہے کہ رہنے والے ہیں اس میں؟ یہی جو اچھے عمل کرتے ہیں ایمان لا کر، مومنین، المومنین الذین یعملون الصالحات، جن کے لیے اجرن حسنہ ہے، جنت ہے، اس میں وہ رہنے والے ہیں، اس جنت میں ابدن ہمیشہ ہمیشہ۔ ماکسینہ کا جو لفظ ہے یہ ماکسن کی جمع ہے، اور ابھی پیچھے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا اللہ مکسن، پڑھا تھا نا، اور مکسن کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹھہرنا۔ تو ماکسینہ پھر کون ہے؟ ٹھہرنے والے۔ لیکن یہاں پر اس کے ساتھ ابدن کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو جنت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشگی والی جگہ ہے، جنتی اس میں ٹھہرے رہیں گے ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جس میں نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بوریت ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، بس راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ آپ کچھ مانگیں گے آپ کو فوراً حاضر ہو جائے گا، شاخیں جھک جھک کر اپنے پھل پیش کریں گی۔ تو یہ سب چیز ہے، یعنی ہر چیز جنت میں کامل ہے۔ سورہ طٰہٰ آیات ہیں 118 اور 119، طٰہٰ 118 119۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو نہ اس میں بھوکا رہے گا، نہ بے لباس رہے گا، نہ تجھے پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ لگے گی۔ اور پھر ہر چیز کامل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کوئی چیز کبھی ختم ہوگی نہ ہی منع کیا جائے گا، لا محدود نعمتیں ہیں، نہ کبھی روکا جائے گا آپ کو کہ آپ زیادہ نہ مانگو، نہ ہی اس کی پیداوار کبھی کم ہوگی۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے ایک زبردست ترین چیز ہے، جس کی نعمتیں ہمارے تصور سے بالا تر ہیں۔
باہر ہے، اور وہ اس نے اپنے متقی مومنین بندوں کے لیے بنائی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور جس میں وہ ابدن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم جعلنا منہم۔ لیسن کیا ہے ہمارے لیے اس میں؟ کہ جنت، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ہے جو نیک عمل کریں گے، ایمان لا کر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہت بڑا لیسن ہے کہ اس جنت کو پانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزرے ہیں، جنت کے لیے کام کریں، اس دنیا میں رہ کر صرف دنیا کے پیچھے نہ رہیں۔ جو بھی کر لیں آپ دنیا کے لیے نا، جو بھی کر لیں، دنیا کبھی بھی آپ کو پوری طور پر نہیں ملے گی، کامل طور پر کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ آپ دن رات دنیا کے لیے لگائیں، دنیا کے لیے ایفرٹس کریں، دنیا کے لیے کوشش کریں، کیا ساری دنیا آپ کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے تو اس کو دنیا مل جاتی ہے، لیکن اتنی ہی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ تو دنیا تو آپ صرف بے شک دنیا کے لیے کوشش کریں، کبھی بھی پوری نہیں ملے گی، اور مل بھی جائے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ اگر بہت بھی دنیا مل جائے تو ہر چیز دنیا کی فانی ہے، دنیا خود ہی فانی ہے، اور اگر چیزیں نہ بھی فانی ہو تو انسان ہی فانی ہے، چلا جاتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ لیکن جنت کیا ہے؟ جنت کامل ہے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ لافانی ہے، ہم؟ اس کی نعمتیں کیسی ہیں؟ خیر و ابقا ہے، ہم؟ بہترین بھی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو دنیا کے میں جو ہمیشہ کے لیے، دنیا جو ہے وہ اس میں رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے، اور آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اور یہ بات صحابہ کرام اجمعین کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ ٹھیک، آپ اگر ان کے طرز عمل کو دیکھیں، ان کے زندگی کے بارے میں پڑھیں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ صحابہ کرام کی مثالوں جو ہمارے سامنے ہیں، اس میں ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں تھے، وہ تو بالکل بھی نہیں تھے۔ ہم؟ ان کی پوری توجہ کس طرف تھی؟ آخرت کی طرف تھی۔ تو کیوں تھی؟ ایسا کیوں تھا نا؟ یہی تو ہمارے سوچنے کی بات ہے نا بچوں، بات کو سمجھیں کہ ہم نے صرف یہ تو نہیں پڑھنا کہ سورہ کہف یہ بتا رہی ہے بس اس کو پڑھ لیں گے تو بچ جائیں گے، یا یہ کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہی کہی جا رہی ہیں۔ صحابہ کی جو مثال ہے، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ان کی ساری توجہ آخرت کی طرف تھی۔ تو ایسا کیوں تھا یہ پوچھ رہی ہوں میں۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ ان کو اللہ اور رسول کی باتوں پر پختہ یقین تھا، جو قرآن نے کہہ دیا اس پر پختہ یقین تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر پختہ یقین تھا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا، ڈاؤٹس میں نہیں رہتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ جب غزوات کے لیے نکلتے تھے تو ان کے ناک میں جو ہے وہ جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا کہ جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، تو اس لیے ان کے ناک میں جنت کی خوشبوئیں آتی تھی۔ پھر اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ کسی غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے سیدھی جنت ہے۔ تو ان صحابی وہ ایک تھیلے سے کھجوریں نکال کے کھا رہے تھے، بہت کیجول انداز میں بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے چونک کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے اس کے لیے جنت ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے فوراً ایک سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے وہ تھیلا ہاتھ سے پھینکا اور تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو یہ ہے پختہ یقین، یہ ہے پختہ یقین۔ ہم کیوں نہیں جنت کے لیے کوشش کرتے؟ کیونکہ ہمیں تو پختہ یقین ہی نہیں ہے نا۔ ہمارے میں سے تو افسوس کے ساتھ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ وہ تو دوزخ جو ہے وہ تو سمبولک ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، بیکار کی باتیں ہیں، اور قرآن پڑھا نہیں ہے، کچھ پتہ ہے نہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں تو بے یقینی کی باتیں ہیں۔ پختہ یقین یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ایک دو مثالوں سے بتا دیا، اور ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، یہ تو ایک دو جو مجھے یاد آئیں میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ ہوتا ہے پختہ یقین کہ انسان جہاد پر نکلے تو اس کی جنت کی خوشبو اس کو آنی شروع ہو جائے۔ ٹھیک، تو جب ہمیں یہ پختہ یقین ہو گیا نا اللہ اور رسول کی باتوں پر، تو ہم پھر صرف جنت کے لیے ہی کوشش کریں گے، پھر دنیا ہماری نظروں میں کچھ بھی نہیں رہے گی، بہت پیچھے ہو جائے گی۔ تو جو صحابہ کرام تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی سمندر کے مقابلے میں انگلی پر لگنے والے پانی کی مقدار جتنی حیثیت رکھتی ہے۔
ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے اس جو دنیا کی زندگی ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا کی زندگی ایک مسافر کی طرح گزارنی چاہیے، کہ جیسے انسان ایک ویٹنگ روم میں وقت گزارتا ہے، جیسے انسان ایک ایئرپورٹ کے لاؤنج میں وقت گزارتا ہے. کیسے گزارتے ہیں آپ وقت؟ کہ اگر آپ ٹرین کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہوں ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں، یا آپ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ بس تھوڑی دیر آپ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، فلائٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جس کی فلائٹ یا ٹرین آ جاتی ہے، بس وہ اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. تو یہی زندگی کا جو ہے وہ کھیل ہے کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں دنیا میں. دنیا ایک ویٹنگ روم ہے، یہ حدیث کہتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر خانے میں زندگی گزارتا ہے. تو یہ دنیا کیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ سمجھ لیں یہ ویٹنگ روم ہے، یہ آپ کے جہاز کا لاؤنج ہے جہاں ہم سب اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں. جس دن جس کی فلائٹ کا وقت ہو جائے گا، فلائٹ آ جائے گی، وہ اپنی اصل ڈیسٹینیشن منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا. بس ہم میں سے جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، وہ جنت کی بھرپور کوشش ضرور کرے گا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں. اس کو پختہ یقین ضرور ہو جائے گا جو ان سب باتوں کو سمجھ لے گا. تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے الذین ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولدا کوئی اولاد. اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تو اس کو آگے پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ. اور تاکہ مطلب کتاب کے نزول کا ایک اور مقصد بتایا جا رہا ہے. ایک مقصد پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا جو آپ نے پڑھ لیا، ایک اور کتاب کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. ان کو خبردار کرنا ایک اور مقصد ہے کتاب کا، قرآن مجید کا. کن لوگوں کو خبردار کرنا؟ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے؟ سب سے پہلے مشرکین عرب تھے جو ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں. اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بلا شبہ تم بہت ہی بڑی، یعنی بہت ہی بڑی سے مطلب مراد ہے بہت ہی نازیبا اور خطرناک بات کہتے ہو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40 میں ہم نے یہ پڑھا تھا. پھر دوسرا، یہود اور نصارہ نے بھی اللہ کی اولاد قرار دینے کی جسارت کی، جیسا کہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کہ کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں اور انہیں اللہ جی میں آپ کو ترجمہ بتا رہی تھی. سورہ توبہ آیت نمبر 30 ہے یہ، جس کا جو میں نے آپ کو سنائی. ترجمہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے منہوں کی بات ہے اور یہ اس سے پہلے کہ کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں اور اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بیٹا، اللہ کا بیٹا کیوں بنایا تھا؟ مختصراً یہاں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل پر بخت نصر نے حملہ کیا تھا، ابھی آپ نے پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، تو تورات بچی نہیں تھی ان کے پاس. تو اور بہت سارے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کے لے گیا تھا، جس میں ایک نبی عزیر علیہ السلام بھی تھے. تو جب وہ قید سے چھوٹے تھے تو انہوں نے وہ اس کے تورات کے حافظ تھے، انہوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر
तौरात को दोबारा लिखवाया था। तो इस बुनियाद पर, इस बेस के ऊपर यहूद ने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, नाउजुबिल्लाह। और नसारा के बारे में तो आपको तफसीलात पता ही है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा कि बेटा है, किसी ने कहा कि तीन का एक है, अकीदा तसलीस बना लिया, और वगैरह वगैरह। तो ये सब उन्होंने किया। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक को भेजा है, उस पर अल्लाह ताला की तारीफ है। इसी बात से बात शुरू हुई कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजल इवजा। तो अल्लाह ताला ने कुरान भेजा, उस पर अल्लाह ताला की तारीफ है। कैसा कुरान भेजा है? जिसमें कोई टेढ़, कोई एवज नहीं है। और इस कुरान को भेजने का मकसद क्या है? लियुनज़िरा, ताकि वो डराए, खबरदार करे लोगों को। किससे खबरदार करे? बासन शदीदन, सख्त अजाब से डराए, और खुशखबरी दे अजरन हसना की, उन मोमिनीन को जो अमल साले करते हैं। फिर खास तौर पर बताया गया कि उन लोगों को इंजार करे, कुरान करता है, उन लोगों को डराने के लिए कहा गया खास तौर पर, कि जो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना रखी है। यानी एक तो इंजार आम है, एक डरावा आम है, कॉमन है, कि जो सबको कयामत के अजाब से, दज्जाल के खुरूज से खबरदार करने वाला है। कुरान एक आम डरावा देता है, इंजार आम है, कि हर एक को कयामत के आने से, कयामत के जलजले से और दज्जाल के खुरूज से खबरदार करता है। दूसरा एक इंजार खास है, खास डरावा है। वो किसके लिए है? वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, उन लोगों को डराए, इंजार खास करे जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह की औलाद ठहराते हैं। उनको खबरदार करे कि जो शिर्क है वो बहुत बड़ी चीज है, ऐसी बुरी चीज है जो सब किया कराया जाया करने का सबब बनता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि वो शिर्क को माफ नहीं करेंगे, इसके अलावा जो चाहेंगे उसके अलावा वो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। जैसे सूरह निसा आयत नंबर 48 में आता है, अल निसा 48 है, इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही, अल्लाह ताला बेशक नहीं माफ करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जो वो चाहेगा वो माफ कर देगा। वमन युश्रिक बिल्लाही, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, फकत इफ्तरा इस्मन अजीमा, तो समझ लो कि उसने गढ़ लिया गुनाह बहुत बड़ा, इस्मन अजीमा। तो इसी शिर्क गढ़ने वालों के ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं, शिर्क गढ़ने वालों के ही मुतालिक बात है, मालहुम, नहीं है, बिही, इसका, मिन इल्म, इनका, इनको इस बारे में कोई इल्म नहीं है। वला ली आबाइहिम, ना ही इनके आबाओ अजदाद को कोई इल्म था। कबुरत, बहुत बड़ी है, कलिमतन, बात, तखरुजु, जो निकलती है, मिन अफवाहिम, इनके मुंहों से, इन यकूलूना, नहीं वो कहते, इल्ला कजिबा, मगर झूठ। अब कबुरत, तो कबुरा के मतलब होते हैं बड़ा, ता मुअन्नस की आ रही है, क्यों? क्योंकि कलिमतन जो है वो मुअन्नस है, और कोई नई इसमें चीज नहीं है। बस मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर इन यकूलूना, इन का मानी नहीं लिखा हुआ है, जबकि इन का मानी आप अगर पढ़ते हैं तो ये क्यों लिखा है, ये बता दें मुझे। अभी मैं रिसेंटली बताया था आगे मैंने। इल्ला आ रहा है। जी शाबाश। अगर आगे इल्ला आ जाए तो इनके मानी नहीं हो जाते हैं। तो चले इसका रवा तर्जुमा पढ़ते हैं। और इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं, किन्हें? जो शिर्क करते हैं, अल्लाह का जो बेटा बेटी बनाते हैं, इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है, ना ही इनके बाप दादा को। तो बड़ी बात है, कबुरत कलिमतन, बड़ी बात है, यानी वही बहुत ही नाजेबा, बहुत ही खतरनाक बात है जो उनके मुंहों से निकलती है, और वो तो सरासर झूठ ही बकते हैं। इन यकूलूना इल्ला कज़िबा। तो उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है, ना ही उनके बाप दादा को इल्म था। यानी उनको किस बात का इल्म नहीं है? कि अल्लाह का कोई बेटा, कोई औलाद नहीं है। बिला किसी इल्मी सनद के, बिला किसी कोई अकली और इल्मी दलील के, वो इस तरह की बातें करते हैं कि अल्लाह ने बेटा और बेटी बना रखा है। और ना ही इनके आबाओ अजदाद को इस बात का कोई इल्म था कि ऐसी बात वो सिर्फ गढ़ कर करते थे, कि उनके आबाओ अजदाद को भी के पास भी कोई इल्मी सनद नहीं थी
کوئی عقلی دلیل نہیں تھی، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں تھی کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں، یہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو ان کی بھی یہ بات اور ان کے آباء و اجداد کی بھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے، بلا علم اور بلا دلیل کے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ان سے پوچھو کہ تم شرک کیوں کرتے ہو تو یہ کہیں گے کہ ہمارے آبا نے ایسا کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آبا نے کیا تھا تو ہم بھی کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے پھر یہ بات محض جہالت، ظن و گمان، سنی سنائی اور آبا پرستی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایسا جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اولاد بنانا ایسی گستاخی ہے کہ الہامی کتابوں کی سچی تعلیمات میں اس کا کہیں کوئی سراغ، کوئی دلیل مل ہی نہیں سکتی۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بزرگوں میں سے کسی نے یہ غلط قول کہا ہوگا یا غلط فعل کیا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا اور شرکیہ بات کی ہوگی، شرکیہ فعل کیے ہوں گے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے آنے والی نسلوں نے بلا تحقیق کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو ما لہم بھی من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے، ولا آبائہم، ان کے آبا کو بھی نہیں تھا، بس آبا نے ایک غلط طریقہ ایجاد کیا، شرکیہ طریقہ ایجاد کیا۔ اور آپ کو شرک کا بھی پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے ایجاد کیا تھا، اور پھر وہ ایسا ہی ایجاد کیا تھا بیکار کی بات پر، کوئی علمی سند نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نیک بزرگ جو مر گئے تھے اس کی پہلے تصویریں لگائیں، پھر بت بنا لیے، پوجا شروع کر دی۔ آنے والی نسل نے کیا کیا؟ ما لہم بھی من علم، ان کے پاس کوئی علمی سند نہیں تھی، ولا آبائہم، بس انہوں نے بھی شرک شروع کر دیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اولاد بناتے ہیں، ان کے پاس کوئی کسی قسم کی سند نہیں ہے، نہ ہی ان کے آبا کے پاس تھی، لیکن پھر بھی یہ آبا پرستی کی وجہ سے، یہ صرف ایک ظن و گمان کی پہ کہی ہوئی بات کی وجہ سے، یہ محض جہالت کی وجہ سے ایک بت پرستی کیے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بنائے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، علمی سند نہیں ہے، کوئی الہامی کتاب اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ہر الہامی کتاب میں یہی مضمون ہے کہ اللہ واحد الہ ہے۔ تو کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ظاہر ہے بہت ہی بڑی بات ہے، بہت کفریہ اور شرکیہ بات ہے، اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کی اولاد ٹھہرائی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں کہ تم نے اللہ کی اولاد ٹھہرا دی۔ تو ان یقولون الا کذبا، وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں، یعنی ان کی یہ بات کہ جو اللہ کے ساتھ وہ اولاد ٹھہراتے ہیں بالکل جھوٹی اور کذب ہے، خلاف حقیقت بات ہے، سفید جھوٹ پر مبنی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ کذبن کا لفظ یہاں آیا ہے، تو کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، جھوٹی بات کو، اور صدق اس کا الٹ ہوتا ہے، حقیقت کے مطابق بات۔ تو یہاں بھی جو لیسن ہے ہمارے لیے، ہمیں بہت ہی ایک اہم ترین بات معلوم ہو رہی ہے اس آیت سے کہ جس بات کا علم نہیں ہو، بلا علم کے جو کہی جائے وہ جھوٹ ہوتی ہے، کذب ہوتی ہے۔ ما لہم بہ من علم، جس کا علم نہ ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر دین کے معاملے میں بلا علم اور بلا تحقیق بات کرنا، بلا علم اور بلا تحقیق لوگوں کو بھٹکانا، یہ تو انسان کو بہت بڑے گناہ میں گرفتار کر سکتی ہے۔ قرآن و حدیث کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس چیز کا آپ کو پکا علم نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے، جس بات کو آپ کا پکا علم نہیں ہے کہ حدیث میں ایسی بات ہے یا یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اس پر زبان ہرگز نہیں کھولنا چاہیے۔ یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی، لا علمی پر مبنی ہوتی ہیں کہ ایسی باتیں کی جائیں کہ جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہیں یا آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے اور آپ کہہ دیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں ایسا نہ لکھا ہو۔ آپ کہہ دیں کہ فلاں حکم قرآن میں، جبکہ وہ حکم قرآن میں نہ ہو، یا پھر اس کے ایک اپوزٹ چیز بھی ہے کہ ایک سری حکم
واضح حکم قرآن میں موجود ہے اور انسان کہہ دے کہ فلاں حکم تو قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں بلا علم کے کہی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کذب کہہ رہے ہیں کہ یقولون الا کذبا۔ تو بہرحال قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں بہت زیادہ کوشش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سمجھ کے کسی چیز کو قرآن میں نہیں پڑھا ہے، یعنی صرف تھوڑا بہت پڑھ کے بھی آپ بلا تحقیق بلا علم کے قرآن کے بارے میں بات نہ کریں جب تک آپ کو پوری طرح علم نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف ترجمہ پڑھ لیا اور علامہ بن گئے اور آگے بیان کر دیا، نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی جو اصل بات ہے، جو اصل حکم ہے، وہ آپ کو تفسیر کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، اور تفسیر بھی اوتھینٹک جو تفسیر اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس آیت میں لیسن یہ ہے کہ ما لہم بہ من علم، جو جس چیز کا علم نہ ہو وہ نہیں کہنا چاہیے، خاص طور پر قرآن اور حدیث کے بارے میں، دین کے بارے میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہو جاتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الانعام 21 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی وہی سب سے بڑا ظالم ہے، کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ممن افترا علی اللہ کذبا، یا کیا کرے، یا وہ کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، تو بے شک ایسے ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کہا گیا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہے وہ آپ قرآن کے حوالے سے کہہ دیں، یا جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے وہ آپ اپنی طرف سے شریعت سازی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے شریعت سازی کی ہوئی تھی نا، کہ حلال جانوروں کو وہ اپنی طرف سے ایک شریعت انہیں بنائی ہوئی تھی کہ اگر ایک اونٹ 10 بچے دے دے تو اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دو، جبکہ وہ حلال جانور تھا۔ تو شریعت سازی ایسے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہوتا ہے کہ ممن افترا علی اللہ کذبا، کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے نہیں کہی یا جو اللہ کا حکم نہیں ہے وہ آپ کہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا قرآن میں یہ حکم ہے۔ اور دوسری چیز کہی گئی ہے، او یہی گئی ہے، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے واضح صریح احکامات جو ہیں ان کو جھٹلانا، کہ انسان واضح حکم قرآن میں موجود ہے اور کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ ایسا تو کوئی حکم نہیں ہے، عام طور پر جیسے پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں دیکھیں اس حکم کے اوپر زیادہ غلط باتیں کی جاتی ہیں جو انسان کے نفس پر بھاری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں اس میں جو آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم کس کو کہا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو اللہ نے نہیں کہا، جو قرآن میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حوالے سے کہہ دے، قرآن کے حوالے سے کہہ دے، خود ساختہ شریعت سازی کر لے۔ اور دوسری چیز کہی گئی ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تو وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیا ہے؟ احکامات کو جھٹلا دے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو سب سے بڑا ظالم بناتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے، اخروی فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی نہیں پا سکتے۔ اب ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے؟ ہم؟ کہ لوگ کیوں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں یا اللہ کے واضح احکامات کو جھٹلاتے ہیں؟ تو اکثر تو وجہ ہوتی ہے لا علمی، جہالت، قرآن سے جہالت، لا علم ہونا، پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے سمجھ کے۔ تو اکثر جو وجہ ہوتی ہے، میجورٹی کے ساتھ جو وجہ ہوتی ہے اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کی یا اس اللہ پر جھوٹ باندھنے کی، وہ لا علمی اور جہالت ہوتی ہے، قرآن سے جہالت اور لا علمی۔ اور بعض دفعہ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ، افسوس کے ساتھ انٹلیکچوئل ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے احکامات پر ہیل حجت اور بحث مباحثے کرتا ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سب سے بڑا ظالم کہہ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو، احکامات کو، واضح احکامات کو جھٹلائے یا اللہ پر جھوٹ باندھے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ، بس شاید کہ آپ باخعون، ہلاک کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، نفس کا، اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان اگر لم نہیں یؤمنو، وہ ایمان لائیں، بہذا الحدیثی، ساتھ اس بات کے، اس کلام کے، اسفن، غم کے مارے۔ اس میں 2-3 الفاظ ہیں، دیکھ لیں۔ لا اللہ جو ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں شاید کے، فا تو پس کے لیے ہے، کا آپ کے لیے آ رہا ہے، باخعون ایک لفظ آیا ہے، با خا اور عین اس کا روٹ ہوتا ہے، تو باخون کے مطلب ہوتے ہیں غم اور غصے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، یعنی کسی چیز پہ غم ہو اور اس میں گھل گھل کر انسان ہلاک ہو جائے، ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں باخون۔ کسی چیز پر غم اور غصہ ہو اور انسان گھل گھل کر اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے تو اس کو باخون کہتے ہیں۔ تو باخعون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، ہلاک کرنے والے ہیں۔ آثار جو ہے اثر کی جمع ہے، اور آثار کہتے ہیں نقش قدم کو یا علامات کو بھی کہتے ہیں، حدیث بات کو کہتے ہیں۔ اسفن، اسفا کے معنی ہوتے ہیں افسوس اور غم کے ملے جلے جذبات کو، افسوس اور غم کے ملے جلے جذبات کو، ہم؟ یعنی افسوس اور غم کے ملے جلے جذبات میں اپنے آپ کو گھلانا۔ ہم؟ پہلا جو لفظ تھا نا باخعون، اس میں کیا ہے کہ کسی کے غم میں، غصے میں اپنے آپ کو گلا گلا کر ہلاک کرنا، اور اسفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک افسوس ہوتا ہے، مطلب افسوس ہے، ایک دکھ ہے انسان کو، اور غم ہے، غصہ نہیں ہے اس میں، دکھ ہے، افسوس ہے اور غم ہے، اس کے ملے جلے جو ہیں جذبات ہیں، اور اس میں انسان گھلے۔ اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ یوسف کی ایک آیت کو، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اسفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہائے افسوس یوسف کے اوپر، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی، یعنی بینائی ختم ہو گئی، وہ ہوا کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 ہے۔ تو اس آیت سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسفہ کیا ہوتا ہے، کہ انسان بالکل ہی حزن اور غم سے بھرا ہوا ہو، اسفہ غم کے مارے بھرا ہوا ہو۔ وہ چلیں اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں کہ اگر یہ کافر اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں دلی کیفیات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر اتنی خیر خواہی ہے، اتنی خواہش ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، مگر آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لا رہی تھی، آپ کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، اور بلکہ الٹا کفار مکہ اپنی تمام قوتیں اسلام کی دعوت کو روکنے پر لگا رہے تھے۔ تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سرداران قریش کو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی توفیق دے دے، اور یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، تمام لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، باسن شدیدن سے بچ جائیں، اور اسلام کو تقویت حاصل ہو۔ اس لیے دن رات آپ کو یہی فکر لائق تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، ہدایت پر آ جائیں، اور اسی دکھ اور افسوس میں آپ اپنی جان کو گلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلکار نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں اتنا نہ گھلائیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف بلاغ المبین ہے، کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے، واضح پیغام پہنچا دینا ہے، تو آپ اس پیغام کو پہنچاتے رہیں، آپ وہ کام کرتے رہیں جو آپ کے ذمے ہے، باقی راہ ہدایت دینا تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، فَلَا اللَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ تو اتنا ان کا غم کر رہے ہیں، اتنی خیر خواہی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گلا گلا کے خدا نخواستہ ہلاک کر دیں گے۔ تو آپ ایسا نہ کریں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ ہاتھ پکڑ کے کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے۔
ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس غم کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو دیکھیں غم کے نا دو اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں مان رہا، آپ کی پرسنالٹی کو جھٹلا رہا ہے، آپ کی ذات کو جھٹلا رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے کہ آپ سچے ہیں یا آپ امانت دار ہیں۔ تو ایک تو یہ غم ہوتا ہے۔ دوسرا غم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تو کوئی مانے مگر حق بات کو نہ مانے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اہل مکہ نے بھی دوسرا طرز عمل اختیار کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے تھے، صادق اور امین ہمیشہ سے مانتے تھے، کہتے بھی تھے، نبوت سے پہلے بھی مانتے تھے، بعد میں بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں بیان کی تھیں۔ تو آپ کو تو مانتے تھے، لیکن جو آپ وہی الہی لے کر آئے تھے، جو آپ ان کو سنا رہے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غم نہیں تھا، اپنی ذات کا غم نہیں تھا کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، غم یہ تھا کہ قرآن کو نہیں مان رہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس غم میں آپ گل رہے تھے۔ تو یہ تھی آپ کی اپنے مشن سے محبت، اللہ اور قرآن سے محبت کی انتہا، خلوص کی انتہا تھی کہ ذات کی پرواہ نہیں تھی مگر کام کی پرواہ تھی، اللہ کے پیغام اور اس کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی پرواہ تھی، اور سخت ترین لگن تھی کہ آپ نے اپنی جان پر بنائی ہوئی تھی۔ اللہ کا باق ہے ان نفسہ کا بہت بڑا سبق ہے یہاں میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم میں سے ہر فرد، امت مسلمہ کا فرد، اپنا جائزہ لے کہ ہمارے غم کیا ہیں، ہم کس بات پہ اپنی جان پر بنا لیتے ہیں۔ کیا ہے ہمارے غم؟ سوچیں ہم میں سے ہر کوئی بیٹھ کے ہمارے ہم اور غم کیا ہیں۔ دعوت تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا کرتے ہیں نا، لیکن کیا ان کے مشن کے لیے ہم اپنی جانوں کو گلاتے ہیں؟ کیا ہمیں اتنی خیر خواہی ہے کہ ہماری جان پر بنی ہوئی ہو؟ کیا ہمیں قرآن سے، اللہ سے ایسی محبت ہے کہ ہم دین کے لیے غم زدہ ہوں، غم کریں، افسوس کریں، اس میں گلیں، اس غم میں گلیں کہ ہمیں صرف اپنی آخرت نہیں سنوارنی ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی خیر خواہی ہے؟ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیوں نہیں دین پر عمل کر رہے، یا ہم کہتے ہیں یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے کام میں کون ٹانگ اڑائے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ بتا چکے ہوں۔ یاد رکھیں، جب تک ہمارے دلوں میں ایسی طلب اور تڑپ نہیں ہوگی تو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، کم از کم کچھ اس جیسی، اتنی تو ہو ہی نہیں سکتی، قریب آنے کی تو کوشش کریں کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اتنی ہمارے دل میں تڑپ موجود ہو کہ لوگ دین کو سمجھ لیں، جان لیں، ہم دین لوگوں تک پہنچانے میں اپنی جان کھپائیں، تھوڑا اپنے آپ کو گلائیں۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر خیر خواہی کا پورا جذبہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، بے شک ہم نے بنایا ہے، ہم نے ماں جو بھی زمین پر ہے، زینتن، زینت اور آرائش، لہا اس کے لیے، یعنی زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ زمین کی زینت اور آرائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ زمین کے اوپر چیزوں کو زینت اور آرائش کیوں بنایا گیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں انہیں۔ کس چیز میں آزمائیں؟ ایہم، کون سا ان میں سے، احسن عملا، سب سے اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ سارے الفاظ آپ کے جانے پہچانے ہیں۔ لِنَبْلُوَهُمْ کا لفظ بلو سے ہے، اور بلو کہتے ہیں آزمائش کو، سخت ترین آزمائش کو۔ بہت ہی اہم ترین بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ترجمہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے، جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو اس کی زینت اور آرائش بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے زمین کی زینت اور آرائش چیزوں کو؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں، لوگوں کو آزمائیں۔
کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے، آسن ہے، اسم تفضیل ہے نا، آسن۔ تو بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے۔ تو جو کچھ بھی زمین پر ہے، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، جو کچھ ہے، سب کچھ جو کچھ بھی زمین پر ہے، چاہے وہ قدرتی ہے یا اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے انسان نے بنایا ہے، سب زمین کی خوبصورتی اور زینت کا ذریعہ ہیں۔ اور زمین پر یہ زینت کے اسباب بنائے کیوں گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر ہم نے بہت ساری چیزیں زیب و آرائش کے لیے رکھی ہیں، زمین کو خوبصورت بنایا ہے، بہت ساری چیزیں ایسا پیدا کی ہیں جو زمین کی زینت کا ذریعہ ہیں، لیکن زمین کو پرکشش بنایا کیوں گیا ہے؟ ہاں، اس کے اوپر زینت کے اسباب رکھے کیوں گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ زمین کو پر زینت نہ بناتے، آرائش اس کے اندر زیب و زینت کی چیزیں نہ رکھتے، لیکن رکھی گئی ہیں۔ تو کیوں رکھی گئی ہیں؟ تو مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، لوگوں کی آزمائش کی جائے کہ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے عمل کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آزمائش، امتحان ہے اس میں چیزوں میں جو زیب و زینت کا ذریعہ زمین کی، کہ کون عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے، کس کے اعمال سب سے اچھے ہیں۔ تو گویا زمین پر پائی جانے والی تمام چیزیں انسان کے امتحان کا ذریعہ ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک جملے میں بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین پر پائی جانے والی جتنی زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ انسان کے امتحان کا ذریعہ ہیں، لِنَبْلُوَهُمْ، کہ کون ان میں سے اچھے عمل لے کر آتا ہے۔ جبکہ عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ لوگ اسی زیب و زینت اور آرائش کی چیزوں میں کھو کر رہ جاتے ہیں اور چیزیں دینے والے کو بھول جاتے ہیں، آزمائش کو بھی بھول جاتے ہیں کہ انہی چیزوں میں آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی زینت کا ذریعہ ہے، ٹھیک؟ سورہ کہف میں ہی آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے کہ مال اور بیٹے یعنی اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی زینت تو ہے، لیکن انہی کے ذریعے امتحان بھی ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ فتنہ بھی کہتے ہیں قرآن میں، کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو امتحان کیسے ہوتا ہے مال اور بیٹے یا اولاد؟ مال امتحان ہوتا ہے ایسے کہ کہاں سے کماتا ہے، کیسا ذریعہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کیسے خرچ کرتا ہے، اللہ کے طریقے سے خرچ کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے کے مطابق خرچ کرتا ہے، یا اسراف و تبذیر میں خرچ کرتا ہے، نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، یا انفاق فی سبیل اللہ اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ تو مال کیا ہو گیا پھر؟ آزمائش ہو گیا نا، جبکہ زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح اولاد ہے، اولاد کی بھی میں بھی کیا امتحان ہوتا ہے؟ زینت تو ہے، ظاہر ہے۔ اب بیٹے تو خاص طور پر آپ دیکھیں گزارا ہی نہیں ہوتا لوگوں کا جب تک بیٹا پیدا نہ ہو جائے، تو زینت کا ذریعہ سمجھا ہی جاتا ہے اس کو، حالانکہ ایسی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی، لیکن بہرحال سمجھا جاتا ہے زینت کا ذریعہ۔ لیکن امتحان بھی ہے اولاد میں، کیسے؟ کہ آپ اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں یا پھر صرف اس کو دنیا کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ بچپن سے ہی اولاد کے دل میں یہ ڈال دیتے ہیں، یہ جدوجہد ڈال دیتے ہیں کہ تم نے دنیا کمانی ہے بیٹا، تمہارے او لیول میں اچھے نمبر آنا چاہیے، اے لیول میں اچھے نمبر آنا چاہیے، جو مرضی کر لو تم نے وہاں جا کے پڑھنا ہے، دین کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ تو یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو المال والبنون بھی کیا ہیں؟ زینت بنائی گئی ہے دنیا کی زندگی کی، لیکن اسی کے ذریعے انسان کا امتحان بھی ہے، ٹھیک؟ پھر اسی طرح جانوروں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ بھی زینت کا ذریعہ بھی ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، سورہ نحل کی آیت نمبر 8 ہے یہ، ٹھیک؟ النحل 8 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی نے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، الخیلہ والبغال اور خچر والحمیرہ اور گدھے پیدا کیے ہیں،
کیوں کیے ہیں؟ لترکبوہا، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو دیکھیں واقعی گھوڑے وغیرہ جو ہیں وہ زمین کی زینت بھی ہیں۔ بعض لوگ تو گھوڑوں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، اور گھوڑا ہوتا ہے زینت کا ذریعہ، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ سب بھی زمین کی زینت کا ذریعہ ہیں، اور ان کا مصرف بھی ہے، سواری کے لیے بھی ہے۔ اور آج کل کے حساب سے آپ یہ گھوڑے اور خچروں کی جگہ پر گاڑیاں سمجھ لیں، کہ گاڑیاں بھی کیا ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، اور بڑی سے بڑی اور ایک سے ایک گاڑیاں، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی کیا ہیں؟ یہ سواری کے لیے بھی ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو لیکن یہی گاڑیاں جو ہیں اس میں انسان کا امتحان بھی ہے، امتحان ہے نا، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ گاڑی آپ کو ملی ہے تو آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ حلال اور جائز کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اگر اسی گاڑی کو آپ ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، گناہ کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ امتحان میں فیل ہو گئے۔ ٹھیک، دیکھیں جو بھی چیز ہمارے پاس ہے نا، اس کا استعمال ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ اب چاہے گاڑی ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اب گاڑی آپ کے پاس ہے تو اس میں اس کا جائز استعمال کیا ہے؟ آپ اپنی جائز دنیا کی ضروریات کے لیے استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب زیادہ آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو گاڑی میں سے بھی اللہ کا حصہ نکالیں، نیکی کے کاموں میں اس کو استعمال کریں، اس میں سوار ہو کے نماز کے لیے جائیں، دور جاتے ہیں تو اس میں سوار ہو کے دعوت و تبلیغ کے لیے جائیں، اور چیریٹی ورک کے لیے جائیں، عبادات کے لیے جائیں، باعث اجر و ثواب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اس کا استعمال ناجائز کاموں کے لیے کیا تو گناہ کا ذریعہ ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ چیزیں بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے زینت بھی بنائی ہیں، اور اسی میں آزمائش بھی ہے۔ پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کی زینت کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان کی محبت بھی دلوں میں رکھی ہے، کشش رکھی ہے، لیکن انہی چیزوں میں انسان کی آزمائش ہے۔ اور اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ بہت کچھ ہمیں سمجھائے گی۔ آل عمران آیت نمبر 14 ہے، زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہش نفس کی محبت مزین کر دی گئی ہے، پرکشش بنا دی گئی ہے۔ خواہش نفس کیا ہوتی ہے؟ جس کی طرف دل کھنچتا ہے۔ تو خواہش نفس کون سی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جن کی محبت دلوں میں رکھی گئی ہے، پرکشش بنائی گئی ہے؟ کس لیے؟ امتحان کے لیے۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سورہ آل عمران بتا رہی ہے، زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ مَآبٍ۔ لوگوں کے لیے خواہش نفس کی محبت مزین یعنی پرکشش کر دی گئی ہے، یا عورتوں سے محبت، پیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، نشان لگائے ہوئے عمدہ گھوڑوں سے، تو یہاں بھی آج کل آپ گاڑیاں سمجھ لیں، مویشیوں سے، اور کھیتی باڑی سے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں تو کیا یہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، مزین ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ عورت کی محبت بھی رکھی گئی ہے۔ کیوں رکھی گئی ہے؟ اگر عورت سے کشش نہ ہوتی تو نسل انسانی کیسے آگے بڑھتی؟ لیکن بیلنس میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیلات آپ اس آیت کی اگر تفسیر میں پڑھیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پوری تفسیر تو یہاں اس آیت کی میں نہیں کر سکتی، تھوڑا بہت آپ کو بتا رہے ہوں کہ حب الشہوات میں کس کس چیزوں کی محبت، کشش رکھی گئی ہے، اور کیوں رکھی گئی ہے کہ اسی میں امتحان ہے۔ تو جو چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے اس میں عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، نشان زدہ گھوڑے ہیں، گاڑیاں ہیں، مویشی ہیں۔ اور آپ کسان سے پوچھیں کہ مویشی جانور اور کھیتی اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کشش نہ رکھی جاتی تو امتحان ہی کیا ہوتا؟ تو ان کی کشش ہے، لیکن اسی میں امتحان ہے کہ کون ان چیزوں کو بیلنس میں رکھتا ہے، ان کی محبت کو بیلنس آؤٹ نہیں کرتا، کہ کسی ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت میں دینے والے کو بھول جائے،
اور ان کا استعمال دینے والے کے احکامات کے خلاف کرے۔ اور جو آخری بات اس آیت میں کہی گئی ہے وہ سب سے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات دنیا ہے، سب یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اور اچھا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اچھا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہاں؟ واللہ عنده حسن مآب، اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو بہت بڑی بات سمجھا دی گئی یہاں پر بھی کہ یہ سب چیزیں ہیں، آپ کے لیے رکھی گئی ہیں، آپ نے برتنی ہے، آپ کے دل میں ان کی کشش ہے، لیکن یاد رکھو یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، ان سے آپ نے آخرت بنانی ہے، کیونکہ اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو سمجھنے کی بات پھر کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھا ہے وہ زینت بھی ہے، لیکن انہی کے ذریعے امتحان ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ نعمتوں کو پا کر کون اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور ان چیزوں کے استعمال کو آسان عمل بنا لیتا ہے، ہر چیز کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کا آسان عمل بن جاتی ہے، آسان عمل بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی چیز کا استعمال نیک کام میں کرتے ہیں، خالص نیت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس چیز کو، جس چیز کو بھی استعمال کر رہے ہیں نیک کام کے لیے، اس کام کا طریقہ بھی آپ کا سنت کا طریقہ ہوتا ہے، تو اب چاہے وہ کام، وہ عمل آپ کا تھوڑا بھی ہو تو وہ آسان ہوگا، آسان ہوگا۔ اور اگر عمل آپ بہت زیادہ بھی کر رہے ہیں لیکن نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، ہاں، یا اس میں ریاکاری آ گئی ہے، یا وہ بدعت خلاف سنت کام ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ بہت زیادہ بھی کیا کرایا کیا ہے، آسان نہیں ہوگا، بیکار ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ تو آسان عمل پھر کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں؟ کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زینت کا ذریعہ بنائی ہے، آپ نے اس کا استعمال بیلنس کے اندر کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا تو آپ آسان عمل کر لیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ انہی چیزوں میں کھو گئے اور آپ انہی چیزوں میں کھو کر اسی کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں جائز ناجائز طریقوں سے، اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے نہیں رکھتے، طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں، تو سب کیا کرایا ضائع ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ یہ قرآن ان کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، تو یہ اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے، ٹھیک؟ یہ آیت اسی بات کی ایکسپلینیشن ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو مومنین ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں وہ آسان عمل ان کو اسی دنیا میں کرنے ہیں، یہی جو دنیا کی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زینت کا ذریعہ بنایا ہے، بطور زینت بنایا ہے، انہی کو کام میں لا کر آسان عمل بنانے ہیں، تیار کرنے ہیں اور جمع کرنے ہیں۔ انہی چیزوں کو جو زینت کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کو آزمائش سمجھ کر، انہی کو کام میں لا کر، انہی کو ٹول بنا کر آپ نے احسن کا عمل کرنے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے۔ ایک حدیث ہے جس سے مزید بات سمجھ میں آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آپ غور سے سنیں گے، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر دنیا کی اس شادابی اور زینت سے ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، دنیا کی شادابی اور زینت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی برکات۔ انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سوری صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا خیر شر کو لاتی ہے؟ یعنی اب صحابہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے تم سے سب سے زیادہ کہ دنیا کی جو شادابی اور زینت ہے وہ اس سے میں زیادہ ڈرتا ہوں تمہارے سلسلے میں؟ پوچھا گیا کہ شادابی اور زینت کیا ہے؟ تو فرمایا گیا زمین کی برکات۔ اب اگلا سوال صحابہ نے کہا کہ زمین کی برکات تو خیر ہوتی ہیں، تو کیا خیر بھی شر کو لاتی ہے؟ یہ سوال ہے کہ زمین کی برکات ہیں، زمین میں زینت کے لیے چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تو وہ تو خیر ہے، تو صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیر بھی شر کو لاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ کہی،
خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، وہ سب کچھ جو بہار اگاتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہونے والی بدہضمی کا سبب بن کر مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے، سوائے اس چارہ کھانے والے جانور کے جو کھاتا ہے اور جب سیر ہو جاتا ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ مال بلا شبہ یہ مال شاداب اور شیریں ہے، جس نے اسے اس کے حق کے مطابق لیا اور حق کے مطابق صرف کیا، یعنی حق کے مصارف میں خرچ کیا، تو وہ مال بہت ہی معاون اور مددگار ہوگا۔ اور جس نے حق کے بغیر اس کو لیا، وہ اس انسان کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو حدیث کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں، کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی زینت اور شادابی کے لیے بنائی ہیں، لیکن مجھے اسی سے ڈر ہے کہ تم اس کے ذریعے سے تمہارے پر تباہی نہ آئے، ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ چیزیں جو زینت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، زمین کی برکات جو ہیں وہ تو خیر ہیں، تو اس میں شر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ایکسپلین یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، وہ خیر ہیں، اس میں کوئی شر نہیں ہے، لیکن یہ خیر کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، زمین کی برکات، یہ کب شر بنتے ہیں؟ جب انسان ان کو اس جانور کی طرح کھاتا ہے جو بدہضمی کا خیال نہیں رکھتا اور کھاتے ہی چلا جاتا ہے، سیر نہیں ہوتا کبھی بھی، اور وہ اس کا سیر نہ ہونا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے، ٹھیک، اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو عقل مند جانور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جتنا تھوڑا کھا کے جب وہ سیر ہو جاتا ہے تو چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ مثال یہ دی گئی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے جو زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے زمین کی برکات پیدا کی ہیں ان کو حق کے ساتھ لے، جتنا اس کا حق ہے اس کے مطابق لے، نہ حق نہ لے، کسی کا حق نہ مارے، اور حرص و لالچ میں نہ پڑے۔ جو آپ کا حق ہے اس کو لے، جائز طریقے سے لے، اور جائز طریقے سے اس کا استعمال بھی کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں آخرت بنانے میں کام آئیں گی، معاون اور مددگار ہوں گی۔ اور جس نے اس کو حق کے بغیر لیا، ناحق لیا، کسی کا حق دبا دیا، کس کا حق مار دیا، تو وہ اس جانور، اس انسان کی طرح ہے جو کھاتے ہی چلا جاتا ہے اور بدہضمی کا خیال ہی نہیں کرتا، کبھی سیر ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر ظاہر ہے جب انسان بہت زیادہ کھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بدہضمی ہوگی اور پھر اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ تو اس حدیث میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اگر پھر بھی کچھ سمجھنا ہے تو لکھ لیں، آخر میں پوچھ لیجیے گا۔ بہرحال اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تم سے پہلے والوں کا جانشین بنائے گا، ٹھیک ہے، دنیا میں تمہیں پہلے والوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر تمہیں جانشین بنا کے وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا، ٹھیک۔ اب یہ حدیث بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اب آپ اس کو سمجھے کتنی زبردست ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں، میں اپنے آپ کو سمجھ لوں، کوئی بھی سمجھ لے کہ تم کو پچھلے لوگوں کا جانشین بنائے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ سوچ کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان، میں جو ہوں یا آپ ہیں، ہم سے پہلے کوئی نسل تھی، اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں، تو ہمیں پچھلی نسل کا کیا بنایا گیا ہے؟ جانشین بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جانشین اللہ تعالیٰ بنائے گا ہر کسی کو، ہر کوئی ایک نسل کے بعد نئی نسل آئے گی۔ آج کل ہم موجود ہیں، کل ہماری جگہ کوئی اور ہوں گے۔ آج ہم آثار قدیمہ دیکھتے ہیں نا، کبھی وہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کے گھر آثار قدیمہ بن جائیں گے؟ تو اسی طرح کبھی ہم بھی ہوں گے، ہماری جگہ کوئی اور ہوں گے، آج ہم کسی کے جانشین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانشین بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا کیا؟ تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہارے عمل دیکھے جائیں گے، کسی اور کے، تمہارے پچھلوں کے عمل نہیں دیکھے جائیں گے، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہدایت کیا کیا آپ نے؟ لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دنیاوی زیب و زینت کے ذریعے سے سب کو آزمائے گا، ہر کسی نے اپنے لیے آسن اعمال کا ذخیرہ کرنا ہے، بندوبست کرنا ہے، اپنے کام دیکھنے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آبا و اجداد کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی کہ میرے جو خاندان میں فلاں بزرگ گزرے ہیں اور میں نے فلاں بزرگ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہاتھ پہ، میری اماں بہت نیک تھیں، نہیں، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ایہم احسن عملا، دنیا کو پرکشش بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ دیکھا جا سکے کہ کون اس میں گم ہو جاتا ہے اور کون اپنا مقصد زندگی پا لیتا ہے، یاد رکھتا ہے کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، کہ ایہم احسن عملا۔ سورہ ملک میں بھی بتایا گیا ہے یہ کہ زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل لے کر آتا ہے۔ تو دنیا کو پرکشش بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دیکھا جا سکے کہ کون اسی میں گم ہو جاتا ہے، کون اپنا مقصد زندگی کو سمجھ لیتا ہے اور دنیا کی چیزوں سے اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ تو اگر دنیا میں کشش اور زینت نہ ہوتی تو آزمائشی کیا ہوتی؟ تو زینت اور کشش تو اس لیے رکھی گئی ہے کہ آزمائش ہے، لِنَبْلُوَکُمْ۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزمائش بہت زیادہ ہماری ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ زیب و زینت کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہو گئی، زیب و زینت کی بہت زیادہ چیزیں ہو گئی نا۔ سوچ کے دیکھیں، اپنا گھر کا بھی غور کریں، پہلے زمانے میں تو اتنی تھی بھی نہیں۔ تو جتنی چیزیں بڑھ گئی ہیں اتنی آزمائش بھی بڑھ گئی ہے، یاد رکھیں، اتنا امتحان بھی سخت ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ جواب دہی بھی سخت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ سوال ہے۔ ہم؟ تو بہرحال اس کا لیسن کیا ہے؟ کیا پتا چلا ہمیں کہ اسباب زینت اور آرائش میں کیا امتحان ہے ہمارے لیے؟ زینت کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں، بہت ساری آپ کو ابھی بتائی گئی۔ تو امتحان کیا ہے کہ کون ان کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر نعمت کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی بتائی ہوئی جگہ پر لگایا جائے اور اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ٹھیک، یہ ہے شکر نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اچھے برے کی تمیز رکھ دی ہے، پھر کتابیں اور رسول بھی بھیج دیے ہیں، تو اب انسان کے پاس کوئی حجت، کوئی آرگومنٹ، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا ہے۔ ہم؟ اور پھر بتا بھی دیا ہے کہ امتحان ہے، بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو زینت کی چیزیں ہیں اس میں تمہارا امتحان ہے، تو بتا بھی دیا ہے، تو اب تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ ان سب چیزوں میں امتحان ہے۔ تو دنیا کی چیزوں میں کشش ہے، لیکن ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کو برتنا ہے، اور انہی کو استعمال کر کے، برت کے، انہی کے ذریعے آخرت بنانی ہے۔ سب کچھ انہی کو سمجھ کر، دنیا کی آرائش کی چیزوں کو، زینت کی چیزوں کو، سب کچھ سمجھ کر زندگی اس میں نہیں کپا دینی۔ ساری ایفرٹ، سارا ٹائم، سارا مال، ساری کوششیں، یہ جو صرف دنیا کی چیزیں زیب و زینت ہیں اس میں نہیں لگا دینی ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے آخرت سنوارنی ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھا دیا ہے کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی اشیاء جو ہیں وہ زینت اس لیے نہیں ہے کہ تم انہی کے غم پال لو، انہی کے چکر میں لگے رہو، ایک کے بعد ایک خواہش کرتے رہو اور انہی خواہشات کو لے کر دنیا سے چلے جاؤ۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں لگے رہو، زیب و زینت کی چیزیں اکٹھا کرتے رہو، اور کہاں پہنچ جاؤ پھر؟ زرتم المقابر۔ تو یہ سمجھا دیا گیا بہت اچھے طریقے سے کہ زیب و زینت ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم انہی کے غم پالو اور انہی کے چکر میں لگے رہو، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کو کام ملا کر آسن عمل اکٹھے کرو۔ اور آگے بھی بہت اہم بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ زیب و زینت کی چیزیں تو ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہونے یہ والا ہے کہ وہ انا، اور بے شک ہم، لجائلون، البتہ بنانے والے ہیں، ما علیہا، اس کو جو اس پر ہے، کس پر ہے؟ زمین پر ہے، سعیدن جرزا، میدان چٹیل۔ الفاظ دیکھ لیں اس میں، لا تو، لا جاہلونا میں لا تو البتہ کے لیے ہے، اور جاہلونا جو ہے اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، بنانے والے۔ اور سعیدن کا جو لفظ ہے، سعیدن کہتے ہیں زمین کی اوپری سطح کو یا روئے زمین کو، یا میدان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے سعیدن، زمین کی اوپری سطح کے لیے بھی آتا ہے۔ تیمم کی آیت میں بھی آیا تھا نا
सईदन तय्यबन, کہ وہ زمین کی جو پاکیزہ اوپری سطح ہے اس سے تیمم کرنا چاہیے. تو بہرحال سیدن کے مطلب ہوتے ہیں سپرفیشل لیئر آف ارتھ یا زمین کی اوپری سطح. میدان کے لیے بھی آتا ہے اور روئے زمین کے لیے بھی آتا ہے. جروزہ کا جو لفظ ہے، جروز کہتے ہیں چٹھیل اور بنجر زمین کو، جس کو جانوروں نے کھا کر صاف کر دیا ہو یا درخت وغیرہ سب کاٹ کے بالکل اس کو چٹیل بنا دیا گیا ہو، جروزہ. ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنانے والے ہیں. زینت کی چیزیں تو ابھی ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب اس زمین پر جو کچھ بھی سامان زینت ہے وہ سب کا سب مٹا کر اڑا کر کوٹ کر چٹیل میدان بن جائے گا. تو خاص کانٹیکس میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، خاص کانٹیکس میں، کہ یہ کفار و مشرکین اس وقت دنیا کی لذتوں اور دلچسپیوں میں گم ہیں اور چاہتے یہ ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ان کی یہ حالت ہمیشہ رہے گی، کہ ہمیشہ یہ اس دنیا کی لذتوں میں رہیں گے، مال اور بنون ان کے کام آتے رہیں گے، اور اسلام کے غلبے میں ان کو اپنی عزت اور جاہ اور سرداریوں کی موت نظر آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کے غم میں اپنے آپ کو نہ بھلائیں. جس دنیا کی زندگی اور عیش اور بہار پر یہ مغرور ہو کر حق کو ٹکرا رہے ہیں، وہ سب ایک دن کاٹ چھاٹ کر کوٹ کاٹ کر برابر کر دیا جائے گا. زمین پر ہر زینت کو ختم کر دیا جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب زمین کے اوپر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور زمین سعیدن جرزا ہو جائے گی، روز قیامت ہوگا اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. تو آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو نہ بھلائیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ تو خاص کانٹیکس ہے. عام کانٹیکس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی یہ تمام لذتیں، زینت اور آرائش ہر لوگوں کے لیے، سبھی لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، آپ کے اور میرے لیے بھی، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی. اور آزمائش کیسے؟ کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ان اشیاء زینت میں پھنس کر بھی اللہ کو نہیں بھولا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو خرچ کرنا ہے. کس کو یہ پتہ ہے، جس کو یقین ہے، کس کو یہ یقین ہے کہ یہ دنیا اور اس کی بہاریں سب عارضی ہیں اور فانی چیزیں ہیں. کلو من علیہا فان. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کھیت کھلیان پہاڑ مال مویشی سب کچھ ختم کر کے زمین کو کوٹ کاٹ کر چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے. کون سا وقت ہوگا؟ روز قیامت ہوگا. ٹھیک ہے، سورہ توحا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توحا 105 سے 107 تک آیات ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا اور آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ کوئی ٹیلا دیکھیں گے. یعنی زمین کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل ہموار اور میدے کی ٹکیا کی طرح ہوگی. حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے. اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. تو جو حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہ ایسی زمین ہوگی کہ اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، چٹیل ہوگی، بالکل چٹیل ہوگی، اور سب انسان سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی کہیں چھپ نہیں سکے گا اور کوئی چیز زمین پر باقی نہیں رہے گی. باقی کیا رہے گی؟ جو انسان کے کام آئے گی، انسان کے اچھے اعمال ہوں گے جو ہر جگہ اس کے ساتھ جائیں گے اور ہر جگہ کام بھی آئیں گے. لہٰذا محنت کوشش کس چیز کے لیے کرنا چاہیے؟ اچھے اعمال کرنے کے لیے ہونی چاہیے. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ ساری محنت فانی چیزوں کے لیے کریں جو صحیح دن جو رضا ہونے والی ہے، سب ختم کر دی جائے گی.
بہت اہم ترین بات ہے. آج ہم بہت ساری چیزوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں نا، یہ زیب و زینت ہے، یہ زیب و زینت ہے، وہ حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کوٹ کاٹ کے برابر کر دیا جائے گا. چٹیل میدان ہوگا، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا، صرف آسن عمل آپ کے پاس موجود ہوں گے. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، ابھی میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اس میں آتا ہے کہ 3 چیزیں جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں. 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ بچ جاتی ہے جو اس کے ساتھ باقی رہتی ہیں. تو 3 چیزیں کیا ساتھ جاتی ہیں انسان کے؟ مال جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، اور اعمال جاتے ہیں. مال اس لحاظ سے کہ جتنا مال ہوتا ہے اس شان و شوکت سے اس کا جنازہ جاتا ہے. تو مال اور اولاد تو چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے. پیچھے کیا اس کے ساتھ رہتا ہے؟ آسن و عملہ، آسن عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے صرف. پھر آج کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبتا، کیا سمجھا آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے اور اس کے ذریعے لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ ام حسبتا، حسبہ سے ہے سمجھنا. کیا سمجھا آپ نے، انا کے بے شک، اصحاب الکافی کے غار والے، والرقیمی اور کتبے والے، کانو تھے وہ من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب. اصحاب الکہف، کاف مطلب غار والے، کاف کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے. اصحاب کہف مطلب اسم فاعل آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ نہیں ہے. اصحاب کہف کے معنی ہے غار والے. رقیم کے معنی میں آپ کو بتا رہی تھی، رقیم اسم فاعل ہے. رقیم کہتے ہیں کتبے والوں کو. اور رقیم کا جو لفظ ہے اصل میں رقم سے ہے، رقمہ سے ہے. رقمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لکھنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تاریخ رقم کر دی، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا. تو رقمہ کے مطلب ہوتے ہیں لکھنا. اور رقیم کہتے ہیں کتبے کو جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے قبروں پہ کتبہ لگایا جاتا ہے تو اس کو رقیم کہتے ہیں. تو رقیم کیا ہے؟ کتبے والے ہیں. یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. عجبا، عجیب کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا حیران کن ہونا، جو انسان کو حیران کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے خیال کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ سوال کیا جا رہا ہے. تو اصحاب کہف تو غار والے تھے، رقیم کتبے کو کہتے ہیں. جیسے آپ کو بھی بتایا رقم سے ہے، اور رقمہ کے معنی ہوتے ہیں لکھنا. سورہ المطففین میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے مرقوم کے نام سے. سورہ المطففین میں آتا ہے کہ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. تو مرقوم کا لفظ بھی رقیم سے ہے. مرقوم کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی. تو اب اصحاب الکہف تو آپ کو پتا ہے کہ غار والے تھے جن کے متعلق آپ پڑھیں گے. اب رقیم کیا ہے، اس کے متعلق 2 اقوال ہیں. ایک مفسرین نے کہا کہ رقیم یہاں بمانی مرقوم ہے. اس کو غور سے سمجھ لیں، بمانی مرقوم ہے. مرقوم مطلب لکھا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ تختی یا کتبہ ہے جس پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو اپنا ملک چھوڑ کر غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، جو اصحاب الکہف تھے. تو اصحاب الکہف چند نوجوان تھے جو بستی سے غائب ہو گئے تھے کیونکہ اس بستی میں ان پر ایمان پر قائم رہنا مشکل کر دیا گیا تھا. تو وہ غائب ہو گئے تھے غار میں اور ملتے نہیں تھے. تو ان کا نام حکومت کے ریکارڈ میں مدتوں لکھا رہا، مرقوم رہا. اور جب وہ دوبارہ دریافت ہوئے تو لوگوں نے پھر ان کے نام لکھ کر جہاں پر وہ تھے اس غار کے باہر کتبہ لگا دیا تھا. تو اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بستی کا نام رقیم تھا جہاں یہ واقعہ ہوا، یا اس غار کا نام رقیم تھا، یا اس کھو کا نام، اس پہاڑ کا نام رقیم تھا جس میں یہ غار تھا. تو اور اصحاب الرقیم اور اصحاب الکہف، اس کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں. ٹھیک، کہ یہ دونوں الگ الگ لوگ ہیں یا ایک ہی لوگ ہیں. اس بات کو بھی سمجھ لیں. رقیم کے تو 2 معنی میں نے آپ کو بتا دیے نا. بمعنی مرقوم ہے کہ وہ تختی ہے یا وہ کتبہ جو اصحاب کہف کے غار کے باہر لگایا گیا. دوسرا معنی کیا گیا کہ بستی کا نام تھا رقیم، یا غار کا نام تھا، یا اس پہاڑ کا نام تھا. اب اصحاب الکہف اور رقیم، اس کے بارے میں 2 رائے ہیں مفسرین کی. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی لوگ ہیں، یعنی اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم ایک ہی لوگ تھے، دونوں کو ایک ہی تھے. انہی کو اصحاب کہف کہا گیا ہے
اور انہی کو اصحاب الرقیم کہا گیا. لیکن بعض مفسرین نے اصحاب الرقیم کو الگ مراد لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اصحاب الرقیم الگ لوگ تھے. اور وہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، جس کو حدیث غار کہا جاتا ہے، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ 3 لوگ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور بارش ہو گئی. انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور وہ غار کا منہ ایک بڑے بھاری پتھر سے بند ہو گیا تھا، اور اس میں وہ محصور ہو گئے تھے. تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھاری پتھر کو سرکا دیا تھا اور وہ آزاد ہو گئے تھے. تو بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اصحاب الرقیم ان کو کہا گیا، لیکن اکثریت مفسرین کی اس بات پر متفق ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم دونوں اصحاب الکہف کو ہی کہا گیا. ٹھیک، تو یہ ذہن میں رکھیں. اب یہ 2 چیزیں کیوں کہی گئی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے قرآن نے اصحاب الرقیم کے بارے میں یہاں کچھ وضاحت نہیں کی ہے. تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب قرآن کسی چیز کی وضاحت نہیں کرے تو احادیث سے پھر مختلف معنی کیے جاتے ہیں. بہرحال زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہاں اصحاب الکہف والرقیم دونوں سے مراد اصحاب کہف ہی ہیں، جو جن کے بارے میں آپ قصہ پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک، تو بہرحال اور اس قصے کو جو کہا گیا کہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو جنہوں نے کہا کہ اصحاب الرقیم الگ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ صرف اس وجہ سے اصحاب الرقیم کا ذکر یہاں کر دیا گیا ہے کہ ان کا واقعہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہونے جا رہا ہے، اور اس واقعے کا یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا ہے، کیوں یہ اس سورہ کے نزول میں نزول ہوا، کس واقعے پر نزول ہوا، اور کیوں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا تھا کہ کیا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں یا ادھر ادھر سے سن کر کتاب پیش کر رہے ہیں. تو انہوں نے اہل کتاب سے مشورہ کیا تھا، یعنی یہود کے علماء سے، کہ آپ ہمیں کچھ ایسے واقعات بتائیں جن کو بالکل بھی اہل مکہ کو بھی علم نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہو، یعنی کوئی بہت پرانے واقعات بتائیں جن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہو، تو پھر ہم ان کے ذریعے ان کا امتحان لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایک روایت کے مطابق پھر یہود نے ان کو اصحاب کہف، موسیٰ و خضر اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنے کو کہا تھا، جن تینوں چیزوں کا اس صورت میں آپ کو تفصیلات ملیں گی. اور ایک اور روایت کے مطابق یہود نے ان کو روح کے بارے میں پوچھنے کو کہا تھا، جیسے پچھلی آپ نے سورت میں پڑھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان تمام واقعات کو کھول کر رکھ دیا. اور چونکہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ باس بعد الموت پر واضح دلیل ہے. باس بعد الموت کیا ہوتی ہے؟ دوبارہ جو انسان اٹھے گا، دوبارہ جو اٹھایا جائے گا اس کو، باس دوبارہ اٹھنا بعد الموت، موت کے بعد. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ اس پر واضح دلیل اور خرق عادت واقعہ ہے. خرق عادت کیا ہوتا ہے؟ یعنی معمول کے خلاف ایک موزانہ قسم کا واقعہ ہے. ظاہر ہے اصحاب کہف آپ ابھی پڑھیں گے بہت سال سوتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے اٹھا دیا. تو یہ واقعہ باس بعد الموت پر واضح دلیل اور خرق عادت ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ بے شک اصحاب الکہف والرقیمی ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. تو یہ سوال کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واقعی بہت ہی عجیب چیز تھی. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں جو اس طرح کے سوال کر رہے ہو تم لوگ کہ اس کے بارے میں پوچھیں، تو تم سمجھتے ہو کہ یہ واقعہ اصحاب کہف کا، جو اس کہف کا جو ہے کوئی بہت ہی عجیب واقعہ تھا ہماری نشانیوں میں سے. تو یہاں پر استفہام انکاری ہے، یعنی انکار کے لیے آ رہا ہے کہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے نا معمولی سا، اس کی تو بے شمار حیران کن نشانیاں عجباً کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جو وہ آپ کو نظر نہیں آتی. زمین و آسمان کی تخلیق دیکھ لو، خود اپنے اندر کی کائنات کو دیکھو، جو انسان کے اندر ایک دنیا آباد ہے، کائنات اصغر جس کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ لو جو وہ عدم سے وجود میں لا چکا ہے. تو اس کے مقابلے میں دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ اٹھانا کیا کوئی مشکل کام ہے؟ تو یہ واقعہ کوئی بہت عجیب واقعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے. یہ واقعہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ام حسبتا
کیوں کہا گیا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ واقعی یہ اصحاب کہف کا جو کاف کا واقعہ ہے والرقیم یہ کوئی ہماری نشانیوں میں سے عجیب واقعہ ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ حیران کن اور عجیب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار حیران کن نشانیاں ہیں ان کے لحاظ سے یہ کچھ بھی عجیب نہیں تھا، اللہ کی قدرت کے لحاظ سے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ تو یہاں بھی ایک اہم واقعہ بیان ہونے جا رہا ہے، اور قرآن میں جتنے بھی قصص بیان ہوئے ان کا مقصد عبرت نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اصحاب کہف بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا تھا اور آخرت کو ترجیح دی تھی، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔